یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. یو این جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کا اور نریندر مودی کا خطاب. 4 کے ٹولے کا اجلاس. بھارت نے کیا پایا اور کیا ایشیا پیسیفک میں فوجی محافظ امریکہ کے تعاون سے جو ہے کیا نیا نیٹو بن پائیں گے اور اگلی صدی امریکہ کی ہوگی یا ایشیا کی؟ ان تمام سوالوں پر بحث ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے. اور آپ اگلی صدی کس کی دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگلی صدی ایشیا کی ہوگی. اچھا، اور امریکہ کو اس پہ بڑے امریکہ کے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں. اچھا، اوکے، اصل میں تو پیٹ میں بل امریکہ کے اس لیے پڑ رہے ہیں. آل رائٹ. اور یہ سب دنیا مان رہی تھی اگلی صدی ایشیا کی ہونے جا رہی ہے. دنیا کا تاریخی منظر پچھلے 405 صدیوں میں پہلی بار بدلنے جا رہا تھا. ٹھیک. کیونکہ سارا تو مرکز یورپ اور امریکہ بن گیا تھا. تو اب یہ بڑا ہوا کہ یہ جو اس دفعہ جو یو این اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اس سے پہلے بڑا سین واشنگٹن میں لگا ہوا تھا. ٹھیک. کہ جہاں پہ نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور جاپان کے وزیر اعظم اور صدر بائیڈن، ان کا 4 کے ٹولے کا کوائڈ کا اجلاس جس کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام وہ پروگرام ہوا نہیں تھا. اب مودی کی اور بائیڈن کی ملاقات بڑی پھسپھسی تھی. ٹھیک. بلکہ بولا ہی نہیں بائیڈن کچھ. اچھا. سوائے اس کے کہ انہوں نے عام سی ایک بات کی. اور اب مودی کے بارے میں جانتے ہیں صدر بائیڈن کہ یہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہندوتوا کیا ہے، یہ نفرت انگیزی اور فرقہ واریت اور کمیونلزم، ہندو کمیونلزم کیا ہے. وہ واقف ہیں اس پہ. وہ الیکشن کیمپین میں نے ان کے کئی انٹرویوز سنے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھئی یہ بلکہ یہ کہ مودی پر امریکہ میں پابندی تھی جب یہ چیف منسٹر ہوئے اور وہاں پہ قتل عام ہوا تھا بابری مسجد کے بعد گجرات میں. بالکل. تو یہ امریکہ نہیں جا سکتے تھے. صحیح. انہیں ویزا نہیں مل سکتا تھا. ٹھیک. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بھئی یہ صدر ٹرمپ کے لیے تو انہوں نے ٹیکساس میں جا کے جلسہ کیا تھا اور بہت جا کے بڑے ریلیز کی تھی انڈینز کے ووٹ دلوانے کے لیے. بڑی کیمپین کی تھی انڈین لابسٹ نے. بٹ سٹل انہیں یہ بھی پتا تھا. اب ملی اگر وہ پریس کانفرنس ہوئی تو وہ ہیرس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور مودی کی جس میں بائیڈن نے اور مودی نے جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی. اس میں اس نے کہا کہ ہمیں جو جمہوری اقدار کو مضبوط کرنا چاہیے اس کا ذکر کیا اور مودی کھڑے سن رہے تھے. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جو امیدیں تھیں نا کہ 4 کا ٹولہ جو ہے یہ محاذ کوئی نیا نیٹو بنانے جا رہا ہے، وہ تو نہیں بنا. اچھا. اس سے پہلے آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا آسٹریلیا کے ساتھ اس کا نیوکلیئر پاورڈ آبدوزوں کا. اب اسے بھی جس سے فرانس ناراض ہو گیا کیونکہ وہ فرانس کا ٹھیکہ تھا. فرانس کام کر رہا تھا آسٹریلیا کے ساتھ بیچنے کے لیے. اس سے آسٹریلیا بڑا ناراض ہوا. اب پتہ لگا کہ وہ اس سے 80 مہینے لگیں گے، مطلب 1 دہائی لگے گی. صحیح. تو یہ جو آسٹریلیا کو تیار کیا جا رہا تھا ایشیا پیسیفک کی ایک بحری طاقت بنانے کے لیے، وہ بھی معاملہ بڑا دور ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے فرانس ناراض ہو گیا. صحیح. فرانس کو ابھی دانا ڈال دیا ہے چینیوں نے. ٹھیک ہے. کیونکہ چینیوں کے یورپین 24 یورپین یا 25 یا 25 یا 27 یورپین ملکوں کے ساتھ وہ حصہ ہیں روڈ اینڈ بیلٹ کے منصوبے کا، جس میں 11-12 یورپین یونین کے ممبرز بھی شامل ہیں. اوکے. اور خود فرانس کے ساتھ بھی اور جرمنی کے ساتھ بھی بڑے تجارتی تعلقات ہیں اور یورپین یونین کے ساتھ بھی چین کے بڑے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. اور چین کو آپ اب عالمی نظام 40 سال تک تو آپ نے گلوبلائزیشن میں چین کو خوب پھلنے پھولنے دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کو سے نکال دیں. اب چین کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اب نہیں نکال سکتے. ٹو لیٹ. تو لہذا اب چین سوویت یونین نہیں ہے.
تو ان کی معیشت تو بڑی خراب معیشت ہو گئی تھی. معاشی طور پہ جو ہے ان کی چین معیشت مضبوط ہے. تو پی پی اس کی پیرٹی کی بنیاد پہ, پی پی اے کی بنیاد پہ وہ اب دنیا کی نمبر 1 معیشت ہے. صحیح. صنعت کی پیداوار کے حساب سے چینی کی معیشت نمبر 1 ہے. چین کے 3 کھرب ڈالر جو ہے, 3 کھرب ڈالر لگے ہوئے ہیں امریکہ میں, امریکن ریزرو میں پڑے ہیں, ان کے بانڈز میں بھی اور ان کے جو ٹریجری یہ جانتے ہوئے بھی امریکی جو ہیں وہ اس پنگے میں پڑنا چاہتے ہیں. مطلب ایک طرح سے چینیوں نے جو کرتے ہیں, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کا ہوتا ہے, سستی اشیاء فراہم کرتے ہیں امریکہ کو, اور امریکہ ڈالر چھاپ کے پیسے دے دیتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جھگڑا کیا ہے. عالمی مالیاتی نظام پہ امریکہ کا قبضہ ہے اور مغرب کے ملکوں کا ڈالر کی امپائر ہے. اوکے. اس میں چینی جو ہے وہ اسے چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا, نہ برابری کا اور غیر ہموار اور استحصال کا. ٹھیک ہے. اب چینی مزدور جو 5 مزدور جو کام کرتے ہیں اس کی جو چیزوں کی قدر ہے وہ امریکہ کے 1 ورکر کے برابر ہے. اوکے. مطلب اتنا 5 گنا استحصال ہے. تو چینی اصل میں اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب یہ امید تھی جب یہ ہوا, جب دورہ ہوا, تو بھارتی میڈیا میں حیران ہوا, کوئی ایک ایکسیپشن نہیں تھی. اچھا. سب کے سب لگے ہوئے تھے افغانستان پاکستان چائنا ایکسس کے خلاف. لیکن یہ جو اتحاد ہو گیا ہے خاص کو, شاید طالبان افغانستان پاکستان اور چائنا کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے, اس کے خلاف یہ بننے جا رہا ہے اور کچھ اعلان جنگ ہو جائے گا. یہ سب اور تمام تر دنیا بھر سے وہ ایکسپرٹس بلا رہے تھے ٹیلی ویژن ٹاک شو میں کہ بس دیکھیں وہاں سے ابھی واشنگٹن سے کیا اعلان آئے گا. کوئی ایسا بڑا اعلان بھی نہیں آیا. بلکہ امریکہ کو بڑی, اب جو امریکہ نے نئی جو اپنا نقاب اوڑھا ہے, پہلے تو ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بالکل دنیا کو اکٹھا کر, اب کیا ہے کہ ہیومینیٹیرین بنیادوں پر آپ کیا کر رہے ہیں, نکراگوا میں کیا کر رہے ہیں آپ وینزویلا میں کیا کر رہے ہیں آپ نے تمام مشرقی وسطیٰ کے ملک تباہ کر دیے, برباد کر دیے, لاکھوں لوگ مار دیے. آپ مودی کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں جہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بے ایمانہ, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو آپ کیسے کریں گے اس ایڈیالوجی کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ بڑی مشکل میں ہے. تو میں تو حیران تھا وہاں پہ. اب یہ پس منظر تھا. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب جو اب افغانستان میں فتح کا ہمیں نشہ ہے, ہم امریکی ہار کے چلے گئے ہیں, وہاں پہ امریکہ میں عمران خان صاحب نے تقریر میں بڑے فرنٹ فل پہ کھیلے ہمارے کپتان صاحب. اچھا. بڑی تالیاں بج رہی ہیں پاکستان. اوکے. ان کا امریکہ خود ذمہ دار ہے, امریکہ کی غلط پالیسی تھی. ہم سے پوچھا ہوتا, ہم نے کہا تھا تم نے ناکام ہونا ہی ہونا ہے, اس سے یہ حل ہی نہیں ہے جنگ. وہ انہوں نے خوب ٹھپکیا امریکہ کو. صحیح. بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کے ساتھ وار آن ٹیرر پہ پارٹنر رہے, اس کا ہمیں یہ نقصان ہوا. صحیح. اور اب ہمیں بھی تیار ہیں کہ افغانستان کے امن کے لیے اور افغانستان میں اس کوشش میں کہ وہاں سے دہشت گردی نہ ہو اور وہ آ جائے, بین الاقوامی قوانین کے تحت حکومت اپنی چلائیں اور بنائیں, تو وہ یہ بات کر دیتے آپ. اب آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک دبا کے حملہ کر دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں وار ٹیرر میں جو ہے وہ نقصان کو نقصان نہ سمجھتے ہوں. کون؟ عمران خان صاحب جو ہیں وار نہیں, وہ تو عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ریئیکٹ ہو کے بات کی ہے. ظاہر ہے ان کی اسپیچ تیار کی گئی بالکل, اور اس میں سب شامل ہیں کہ ہم اب امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں ڈپلومیٹک. صحیح. پھر دوسری بات کیا ہے, کشمیر کے چلو کیس آپ نے پیش کیا کہ بھائی, لیکن کشمیر کے معاملے میں بھی اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو گئی نہیں. مطلب آپ نے کہہ دیا کہ جب تک یہ فلاں چیز ختم نہیں ہوتی ہم بات نہیں کریں گے, 5 اگست کے اقدامات ختم نہیں ہوتے, تو ہندوستان سے کشمیر پہ کیا کسی معاملے میں بات نہیں ہوگی. اوکے. مطلب ہم نے تو بالکل ڈپلومیٹک راستے بند کر دیے. تیسری بات جو خان صاحب نے فرمائی وہ انہوں نے وکالت کی طالبان کی, جیسے طالبان کا وزیر اعظم تقریر کر رہا تھا. بھائی آپ کو سد تک جانے کی کیا ضرورت ہے تمام دنیا کو کہنے کی. صحیح. تمام دنیا کہہ رہی ہے, سیکورٹی کونسل کہہ رہی ہے کہ 4-5 باتیں پوری کریں. ایک تو یہ خالصتاً طالبان کی حکومت ہے, اس میں اور لوگوں کو شامل کریں. پاکستان اتفاق کرتا ہے اس بات سے کہ ورنہ خانہ عمران خان اتفاق کرتے ہیں ورنہ خانہ جنگی ہو جائے گی.
باقی گروپ بن جائیں گے, اسلحہ بے شمار ہے, وہ 3 لاکھ فوجی بھی ٹرین پھر رہے ہیں بے روزگار ہو کر, صحیح, تو وہاں پہ کھانے دینے کی شروع ہو جائے گی. ٹھیک, اوپر سے وہاں پہ انسانی المیہ بن رہا ہے. بھئی انسانی المیہ کے بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ اپیل کریں کہ جی انسانی المیہ پہ کو روکنا چاہیے. تمام دنیا بھی کہہ رہی ہے, بلکہ امریکہ نے سینکشن ہٹا لی ہیں, 2 قانون پاس کر دی. اچھا, ایک تو انٹرنیشنل تنظیمیں جا کے کر سکتی ہیں, دوسرا خود امریکہ جا کے کر سکتا ہے انسانی امداد. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے انہیں انسانی المیہ کو ایڈریس کرنے پہ سب کا اتفاق ہو گیا. پھر اگلا نقطہ تھا کہ بھئی یہ افغانستان مجھ سے دہشت گردی نہ ہو, وہ طالبان بھی مانتے ہیں, لیکن اب اگر وہاں پہ یہ بحران چل پڑا, عدم استحکام ہو گیا, تو کون روک سکے گا؟ وہ تو مرکز بن جائے گا دہشت گردی کا. جو غنی صاحب ہیں انہوں نے بھی حمایت کر دی طالبان حکومت کی, پچھلے دنوں چل رہا تھا یہ سلسلہ. کون غنی جو ہیں انہوں نے, پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھ لیا غنی نے. غنی تو بھاگ کے, غنی نے تو کام خراب کیا. ہاں کام خراب کیا, لیکن جہاں بیٹھے وہاں پہ انہوں نے بیان دیے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اسے کون پوچھتا ہے؟ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طالبان کو بھی, طالبان پہ لگتا ہے کہ سخت گیر قابض ہو گئے, کمانڈر قابض ہو گئے. ٹھیک ہے, جو اس میں لوگ سیاسی بات چیت چلا رہے تھے, اس میں تو آپ نے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم سیاسی مسالت کریں گے. ہاں جی بالکل, اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں حملے ہو رہے ہیں, یہ ابھی قائد اعظم کا مجسمہ گرا دیا ہے وہاں پہ, اور یہ ابھی تحریک طالبان پاکستان حملے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا ہمارے تو کنسرن یہ ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب تو جناب اس یہ بڑی ان کی فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں, جو کہ آپ کے خیال میں غلط بات ہے. نہیں, میرا خیال تھا کہ انہیں اتنی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ یہ کہ امریکہ کو اتنا زیادہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے, ملبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. اوکے, ابھی کے لیے جو ہے بھارت کو جو ہے خود یہ جو امریکی حکمت عملی کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں اتنا زیادہ اسٹریس آؤٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ تمام دنیا یہ بات کر رہی ہے. اب اس کے بعد تقریر تھی جناب مودی صاحب. بالکل, مودی صاحب ان کی تقریر جارحانہ تھی, اور مودی کی تقریر انتہائی منافقانہ تھی. اوکے, وہ تو منافقت کا لگتا تھا مجھے, سب میں حیران تھا, تمام دنیا حیران ہے. آل رائٹ, وہ تو جمہوریت کا سپاہی, انسانیت کا دوست, پیغامبر. ٹھیک ہے, وہ تو نیتا جو بالکل انسانیت میں یقین رکھتا ہے, جمہوری قدروں میں یقین رکھتا ہے. اس نے کوئی بات نہ ماں ہندوتوا بیچی, نہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور بات کی, صحیح, نہ کوئی انہوں نے چیز کی ایشیا پیسیفک میں بات کی امن کی. اور جاتے جاتے انہوں نے کہا یہ جو اتنتواد ہے, جو پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے, نام لیے بغیر ذکر کیا, اور افغانستان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ نظر رکھنی چاہیے افغانستان. لیکن وہ جو انڈین خاتون ہیں ریپرزینٹیٹیو جو تھیں, انہوں نے کافی سخت جواب دیا عمران خان کی سپیچ کا. وہ کرتے ہیں بعد میں, وہ ہماری جو لڑکی تھی اس نے ان کا جواب دے دیا, لیکن کچھ زیادہ پاکستان مخالف تقریر نہیں کی صحیح وہاں پہ, کچھ جس طرح ماضی میں ہوتا تھا. بلکہ یہ کہ لوگ اب ہندوستان میں لوگ تبصرے کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کا اپنا درونی منظر اس تقریر سے بالکل مختلف ہے, اور مودی کے اس موقف سے جو ہندوستان میں ہوتا ہے, یہ منافقت تو نہیں چل سکتی. تمام دنیا کو پتہ ہے, تمام دنیا کی انسانی حقوقی تنظیمیں دیکھ رہی ہیں, بالکل سب کچھ سامنے ہی ہے. تو لہذا یہ مجھے ایک بڑی دیر, ایک تو مجھے بڑا جاگنا پڑا ہے خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے. اچھا, دوسرا پھر مودی کی تقریر سن کے میں بے ہوش ہو گیا. آپ انٹرٹین ہوئے ہوں گے مجھے لگتا ہے. نہیں, میں تو حیران تھا ہی کیا کہہ رہا ہے. یہ تو بالکل بدھا بنا ہوا ہے, یہ تو گاندھی جی بنا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے نا, مطلب آپ دیکھیں عمران صاحب اگریسو تھے تو آپ اس پہ بھی خوش نہیں ہیں. مودی صاحب جو ہیں وہ بالکل, یہ لیڈر کیا سمجھتے ہیں, دنیا بیوقوف ہے, کیا پتہ ہو دنیا اور یہ عمران خان جو وہاں پہ کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ دنیا کا تو پتہ ہی نہیں, کہ ان لیڈرز کو سمجھتے کہ آپ بالکل بیوقوف نہیں ہیں, آپ غور کر رہے ہیں ان کی باتوں کو, نوٹ کر رہے ہیں آپ. کن کی باتوں کو؟ ان لیڈرز کی باتوں کو آپ نوٹ کر رہے ہوں. نہیں, ظاہر ہے میں بھی دیکھوں گا, دنیا بھی دیکھے گی, دنیا کا سارا میڈیا بھی دیکھ رہا تھا. کوئی وہاں پہ تقریر کرنے والے اور لوگ تھے جن کا کوئی ہسٹری میں کردار تھا, اور جب وہ تقریریں کرتے تمام دنیا سنتی تھی, اور تمام کتنے اخبارات نے کور کیا, صحیح, کتنا ٹیلی ویژن. میں تو حیران ہوا کہ یہ جو 4 کے ٹولے کی جو تھی, اس میں 24 آور انڈین میڈیا 4 کے ٹولے کی میٹنگ واشنگٹن میں زور دے رہا تھا. صحیح, اور امریکن میڈیا پہ کیا چل رہا تھا,
امریکن میڈیا میں چل رہا تھا وہ جو اس کی ہوائی کی جو چیف فائنانس آفیسر رہا ہو کے کینیڈا سے جا رہی، وہاں کے چل رہا تھا جو ہیٹی کے جو لوگ بیچارے پناہ گزین مہاجرین جن کے ساتھ بدسلوکی کی گئی وہ چل رہا تھا، وہاں کیا چل رہا تھا کہ جو اسپین میں وہ جو لاوا پھٹا ہے آتش فشاں، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. میں تو حیران ہی ہو گیا کہ مجھے کہاں سے خبر ملے یہ جو اجلاس ہو رہا ہے کوائڈ. سالڈ نیوز آپ کو کہاں سے ملے؟ تو کوائڈ نے کوئی بڑی وہ نہیں بنائی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوائڈ کوئی نیٹو بننے جا رہا ہے. اور مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ جو سرد جنگ کا اعلان کیا گیا ہے وہ امریکہ نے اپنی بالادستی کے لیے تو رکھا ہے، لیکن امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا سرد جنگ، اور نہ کامیاب ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ چین بہت تکڑا ہو گیا ہے. چین کو شکست دینا آسان نہیں ہے، اور یہ کہ اگلی صدی ایشیا کی ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ آپ کے مطابق چین کو شکست دینا مشکل اور یہ میں کہوں گا ہندوستان چین سے مقابلے میں نہ جائے. ہندوستان تھک کے ہار جائے گا، ہانپ جائے گا. پاکستان ہندوستان کے مقابلے سے نکل جائے. ہم ہندوستان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہندوستان چین سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے اپنے حالات کے حساب سے ترقی کرنی چاہیے، اپنے عوام کو کے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ایشینز کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے. یہ مغربی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں اور انڈیا استعمال ہو رہا ہے. اٹس اے ویری نوبل تھاٹ، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیے اس میں تاریخ پھر انہیں مار مار کے لائے گی. اچھا، ایشیا کی ترقی کے علاوہ دنیا کا مستقبل نہیں رہ گیا. اس میں ہندوستان کی ترقی بھی شامل ہے، پاکستان کی ترقی بھی شامل ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ترقی بھی شامل ہے، انڈونیشیا کی ترقی بھی شامل ہے، اور ملائیشیا کی ترقی بھی شامل ہے، ویتنام کی ترقی بھی شامل ہے، جاپان کی ترقی بھی شامل ہے. یہ سارا ایشیا جو ہے، اور مڈل ایسٹ کی ترقی بھی شامل ہے، سینٹرل ایشیا کی. ایک اچھی آئیڈیلسٹک دنیا میں سب کچھ بالکل جائز ہے، لیکن آئیڈیلسٹ نہیں، ریئل بات ہے. لیکن ریئلٹی میں ہو نہیں رہا نا. لیکن یہ ہو جانا ہے. اگلے 20 سال میں ایشیا ہی مرکز ہوگا دنیا کی عالمی معیشت کا بھی اور سیاست کا بھی. چلیں، ہوپ فار دا بیسٹ. جیتے رہے تو ضرور دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کے تبصرے کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.